नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी गुज़श्ता सगीरा गुनाहों का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़ियाम किया उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी ने रवायत किया है इसे। क़ियामुल लैल या नमाज तरावी बाकी महीनों में तहज्जुद या क़ियामुल लैल का दूसरा नाम है, यानी ये तीनों चीज़ें दरअसल एक ही चीज़ का नाम है। नमाज तरावी या तहज्जुद की मसनून रकत जो है वो 8 है, लेकिन गैर मसनून रकतों की कोई हद नहीं, जो जितनी चाहे पढ़े, इसलिए झगड़े की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि इख्तिलाफ़ी मसाइल से बचें, इसमें झगड़े नहीं, इसमें बहुत इशू ना बनाएं। हमारे यहाँ रमज़ानुल मुबारक में जिस मौजू पर झगड़ा होता है वो नमाज तरावी है। नमाज तरावी की तादाद है, इसमें लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनको मजबूर ना करें कि वो इतनी पढ़ें या इतनी पढ़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमात में खलल आ जाए और एक दूसरे पर हरफ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों कहा गया कि जो कोई रोज़े में हो उसे लड़ाई और शोर शराबे से इज्तनाब करना चाहिए, और अगर उससे कोई लड़ाई करने को आए तो क्या कहे, फल यकुल इनिमरुम साइमुन, मैं तो रोज़े से हूँ, मैं इससे बहस नहीं कर सकती, झगड़ा नहीं कर सकती। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप रमज़ानुल मुबारक और गैर रमज़ान में जो थे 8 रखते पढ़ते, लेकिन ज़्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है, किसी की मस्जिद में 20 पढ़ी जाती हैं तब भी ठीक है। तो जितनी कोई पढ़ना चाहे ये पढ़ सकते हैं। नंबर 1, पारा मुकम्मल होता है तो पारा पूरा कीजिए। तो 20 पढ़ने में कोई हरज नहीं, 20 पढ़ लें। ये ऐसी चीज़ों में से है कि हलाल और हराम के ज़ुमरे में नहीं आती, या नाउज़ुबिल्लाह किसी बिद्दत में आती है। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है कि इतना सा फ़र्क है कि बाज़ लोगों के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी, और अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर एतराज़ नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में जहाँ 8 पढ़ रहे हैं और पारा मुकम्मल हो गया, उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं, उसमें क़ियाम लंबा हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये क़ियामुल लैल ही था। और तरावी इसलिए कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बाकायदा नमाज का आगाज़ किया और फिर 4 रकत की बजाय लोग 2-2 रकत करके पढ़ते, थोड़ा पढ़ते और थोड़ा आराम करते, थोड़ा सांस लेते और फिर 4 और पढ़ लेते, इसलिए इसका नाम तरावी पड़ा है। यानी वो नमाज जो थोड़े थोड़े वक्फ़ों के साथ पढ़ी जाए, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल दोनों से साबित है। तो क्या नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को क़ियामुर रमज़ान की तरगीब देते। तरावी जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। आपने अपने घर वालों को भी नमाज तरावी में शरीक किया, तवील क़ियाम किया, लंबा क़ियाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ख़ुसूसी आखिरी अशरे में रात के क़ियाम के लिए जगाया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 रात तक हमारे साथ रात की नमाज नहीं पढ़ी, फिर 23 रात को हमारे लेकर खड़े हुए और यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर गई। इतना लंबा आपने क़ियाम किया। फिर 24 रात को नहीं नमाज पढ़ाई, लेकिन 25वीं रात को आधी रात तक नमाज तरावी पढ़ाई, पहले से भी ज़्यादा लंबा क़ियाम किया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी आरज़ू थी कि आप बाकी रात में भी हमारे साथ नवाफिल पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص امام کے ساتھ اس کے ساتھ فارغ ہونے تک اس میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ انسان آدھ میں نماز چھوڑ کر نہ جائے، اینڈ تک ساتھ رہے۔ پھر آپ نے 27ویں رات کو نماز پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ گھر والوں اور عورتوں کو بھی یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاں کا وقت نہ گزر جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے پوچھا کہ فلاں کیا ہے؟ کہتے ہیں سحری کا وقت، یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا وقت ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ 1/3 رات بھی قیام کیا، آدھی رات بھی آپ نے کیا، اور تقریباً سحری کا وقت ختم ہونے تک بھی کیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ 27ویں رات کو عموماً بعض اوقات ساری رات قیام کرتے ہیں۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھی جانی چاہیے۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں عورتوں کی شرکت بھی کوئی پابندی نہیں، وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں، بچے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز نماز تراویح کیوں نہیں پڑھائی؟ اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں جو امام صاحب نے قرات کرنی ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تراویح پڑھے۔ تو نمازوں میں نوافل کی تعداد پر نہیں، دل کی کیفیت پر خاص توجہ دیں، یعنی رکعت کے نمبر پر نہ جائیں، یہ بھی دیکھیں ان کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ان کا حسن اور طول کیا تھا، یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور لمبی ہوتی تھی۔ تو گھر میں بھی تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر میں تراویح 2 رکعت کی صورت ہوگی۔ کوشش کریں جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کھول کر پڑھنا چاہتی ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ آسانی سے رکھ سکیں اور اٹھا سکیں، تو قیام سپارہ اٹھا کر کھول کر بھی آپ پڑھیں۔ اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے، اگر قرآن ٹھیک نہیں تو پھر فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں کوشش کریں آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں۔ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ قرآن پاک کھول کر پڑھ رہے ہیں تو حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے۔ حرکت کثیر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کھول کر کھڑے ہو جائیں اور ایک ورقہ آگے پلٹے اور ایک پیچھے پلٹے، یہ درست نہیں ہے۔ نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں تلاوت یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر کرنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ صرف خود ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں قرآن پاک حفظ کرنا چھوڑ دیں اور آسان طریقہ اختیار کر لیں، حفظ کریں۔ پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہوں، تو پھر ایسے میں پھر اگر انسان قرآن پاک نماز میں دیکھ کے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ کام صحابہ کرام کے سامنے بھی ہوا اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، اس لیے اس کا جواز موجود ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت ہو کرتے رہنا چاہیے۔ تکلیف محسوس ہو، تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، عبادت میں ناپسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو۔ جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر بریک بھی لے سکتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے بھی ہیں۔ اللہ اجر دیتے، کبھی نہیں تھکتے۔ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، یعنی جو کام شروع کرو اسے نبھاتے بھی جاؤ۔
ایسا نہیں ہے کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا۔ نماز فرض بھی رمضان کے بعد چھوڑ دی۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ پسندیدہ کیا ہے کہ چاہے تھوڑی عبادت ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ عبادت ہو، وہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نہیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں۔ تقویٰ کب ملے گا؟ جب آنکھ بھی روزہ رکھے، بے حیا نہ ہو، زبان روزہ رکھے، بد زبانی نہ ہو، کان روزہ رکھے، کسی کی غیبت نہ ہو، دل روزہ رکھے، کسی سے نفرت نہ ہو، ہاتھ روزہ رکھیں، کسی پہ زیادتی نہ ہو، پاؤں روزہ رکھیں، کسی غلط محفل میں چل کر نہ جائیں، اپنے دلوں کو سب سے صاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کا مقام، تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر تو نے باپ کو ناراض کیا اور تجھے موت آ گئی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ باپ کی خدمت کرو، باپ کو عزت دو،